بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کے جاتے ہی اعلیٰ افسر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، سر ابھی وہ دونوں میرے دفتر میں آئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں۔ اگرچہ وہ مجھ سے فاصلے پر تھے، لیکن شاید ان کی آواز آپ نے میرے فون کے ذریعے سنی ہو۔ ہاں، دھیمی دھیمی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا وہ پارس اور پورس تھے؟ جی ہاں، وہ ابھی چند باتیں کر کے باہر چلے گئے ہیں۔ سر میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ ریسیور رکھ کر فوراً تیزی سے چلتا ہوا دفتر کے باہر آیا، پھر دوسرے سراغ رسانوں اور وہاں کام کرنے والوں سے بولا، یہاں پارس اور پورس آئے ہوئے ہیں، فوراً انہیں تلاش کرو۔ دفتر کے ایک ایک حصے کو دیکھو، وہ کہیں چھپ سکتے ہیں۔ بالٹیمور اور واشنگٹن میں ان دونوں کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ وہ دونوں پرائیویٹ فلائنگ کلب میں آئے، وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کیا، پھر اس کے ذریعے واشنگٹن پہنچے۔ ایسی جگہ ہیلی کاپٹر کو اتارا جو تقریباً ویران تھی۔ وہ وہاں سے چلتے ہوئے ایک مین روڈ پر آئے، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر یوگا جانے والے افسر کے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان کے پاس ایک انسٹنٹ کیمرہ تھا۔ اس بنگلے کے سامنے سیکیورٹی گارڈز تھے۔ سیکیورٹی افسر نے پوچھا، آپ دونوں کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی ہمارے ایک سراغ رساں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا، پھر اسے دوسرے گارڈ سے گفتگو کرنے پر مجبور کیا۔ دوسرے گارڈز بھی جواباً کچھ کہنے لگے تو دوسرے سراغ رساں گارڈز کے دماغوں پر قبضہ جماتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ سب زیر اثر آ گئے۔ جب پارس اور پورس اس بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئے تو ان میں سے کسی نے ان کے اس طرح آنے پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ دونوں بنگلے کے اندر آ گئے۔ وہاں یوگا جانے والے افسر کی بیوی اور ایک 2 برس کا بچہ تھا، جسے وہ گود میں لیے ایک کھلونے سے بہلا رہی تھی۔ دو اجنبی جوانوں کو دیکھتے ہی وہ حیرت سے اٹھ کر بولی، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیسے آئے ہو؟ پورس نے کہا، جب تمہارے سیکیورٹی افسر اور دوسرے گارڈ نے ہمیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے تو یقیناً ہم اجنبی ہونے کے باوجود دشمن نہیں ہیں۔ یہ انسٹنٹ کیمرہ ہے اور ہم اس کے ذریعے تمہارے ساتھ اپنی تصویریں اتاریں گے، لہٰذا ذرا ادھر لائٹ میں چلی آؤ۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے دماغ پر بھی قبضہ جما لیا گیا تھا۔ پورس نے کیمرے کو ایک جگہ رکھ کر اسے کیمرے کے فریم میں سیٹ کیا، کیمرہ آن ہونے کے لیے وقت مقرر کر کے اس کا بٹن دبایا، پھر پارس کے ساتھ اس عورت کے اطراف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس سے بولا، کیمرہ آن ہونے والا ہے، مسکراؤ۔ وہ عورت جبراً مسکرانے لگی۔ ذرا سی دیر میں تصویر اتر گئی۔ پورس شکریہ کہہ کر کیمرے کے پاس آیا، پھر اسے کھینچی ہوئی تصویر نکالی۔ نیگیٹو کے بغیر واضح طور پر یہ تصویر اتر گئی۔ اس تصویر میں یوگا جاننے والے افسر کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس پورس اور پارس تھے۔ پورس کی گود میں ان کا 2 برس کا بچہ تھا۔ پارس نے وہ تصویر لے کر اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس رکھو اور اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دینا کہ یہاں پارس اور پورس آئے تھے۔ یہ ایک یادگار تصویر اتار کر چلے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان 2 جوانوں کو رہا کرانا چاہتے ہیں جو اس وقت تمہارے شوہر کے خفیہ قید خانے میں ہیں۔ ہم تمہیں اور معصوم بچے کو یرغمال بنا کر یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جب تک انہیں رہا نہیں کیا جائے گا تو تم ماں بچے کو بھی ہم یرغمال بنا کر رکھیں گے۔ پورس نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف یہ تصویر ثبوت کے طور پر اتروانا چاہتے تھے، اب یہ اپنے شوہر کو دکھا دینا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ وہ عورت بچے کو گود میں لیے تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے شوہر سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا، آپ کہاں ہیں؟ ڈیوٹی پر ہوں، کوئی ضروری بات ہو تو بتاؤ۔ بہت ضروری بات ہے، یہاں پارس اور پورس نام کے 2 جوان آئے تھے۔ وہ چونک کر بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میرے بنگلے میں آئے تھے؟ جی ہاں، سیکیورٹی افسر اور سیکیورٹی گارڈ نے انہیں نہیں روکا، وہ اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے میرے اور جونی کے ساتھ تصویر اتاری ہے۔ یہ تصویر مجھے دے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ وہ مجھے اور اس معصوم بچے کو یرغمال بنا کر مطالبہ نہیں کرنا چاہتے کہ 2 جوان جو آپ کی قید میں ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، صرف یہ تصویر دے کر چلے گئے ہیں۔ میں نے فوج کے اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ کر کہا، تم نے مجھے ایک پہیلی بوجھنے کے لیے کہا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ میری 2 اہم چیزیں گم ہو گئی ہیں، مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ گم ہو جانے والی 2 چیزیں کیا ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ مجھے کیا سمجھنا ہے؟ اگر میری کوئی چیز گم ہوتی تو اسے تلاش کرنے کے لیے میں دوسروں کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں۔ اب تمہارے جتنے بھی CIA، FBI اور آرمی کے افسران ہیں وہ میری گمشدہ 2 چیزوں کو بالٹیمور سے لے کر واشنگٹن تک تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ جب وہ چیزیں مل جائیں گی تو مجھے خوش خبری سنائیں گے، پھر وہ چیزیں میرے حوالے کر دیں گے۔ مسٹر فرہاد، آپ بہت خوش فہمی میں ہیں۔ وہ 2 چیزیں جو ہمارے قبضے میں آ گئی ہیں انہیں ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اسی وقت 2 ماتحت افسران اس کے پاس آئے، پھر اسے سلیوٹ کرنے کے بعد بولے، سر بالٹیمور سے رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پارس اور پورس کو دیکھا گیا ہے، انہیں وہاں کئی افراد نے دیکھا ہے۔
यहाँ FBI کے اعلیٰ افسر نے ان دونوں کو اپنے دفتر میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہیں تلاش کیا گیا لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ اعلیٰ افسر نے ناگواری سے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پارس اور پورس ہمارے یوگا جاننے والے افسر کی کسٹڈی میں نہیں ہے؟ سر، وہ دونوں ان کی کسٹڈی میں ہے، لیکن ان کی وائف نے انہیں ایک رپورٹ دی ہے جس کے مطابق پارس اور پورس ان کے بنگلے میں آئے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر کھینچی، پھر وہ تصویر انہیں دے کر واپس چلے گئے۔ وہ تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ پارس اور پورس آزاد ہیں اور وہ قیدی نہیں بنائے گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارس اور پورس کو بالٹیمور میں دیکھا گیا ہے، پھر ان دونوں کو یہاں بھی واشنگٹن میں دیکھا گیا ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں کہا، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ پارس اور پورس بالٹیمور میں ہیں۔ انہوں نے فلائنگ کلب سے ایک ہیلی کاپٹر لے کر واشنگٹن پہنچ کر جو کرنا تھا وہ کر گئے ہیں، جو کہنا تھا وہ کہہ گئے ہیں۔ اب آپ کے سمجھنے کی باری ہے۔ اگر عقل آ گئی ہے تو سمجھ لیں، ورنہ سمجھنے میں دیر کی تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اس اعلیٰ افسر نے انٹر لنک ٹیلی فون اور ٹی وی کے ذریعے تمام اکابرین سے رابطہ کیا۔ وہ اکابرین اپنے اپنے ٹی وی اسکرین پر اس اعلیٰ افسر کو دیکھنے لگے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، جن پارس اور پورس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ مشکوک ہیں، ہمیں کسی طرح اور تصدیق کرنی ہوگی۔ ایک حاکم نے کہا، تصدیق تو ہو چکی تھی، اسی لیے ان دونوں کو ایک خفیہ قید خانے میں رکھا گیا ہے اور ان کی نگرانی یوگا جاننے والے افسران کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، لیکن پارس اور پورس بالٹیمور میں اور واشنگٹن میں آزادی سے گھومتے پھرتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کئی معتبر افسران نے اور دوسرے افسران نے انہیں ان دو شہروں میں کئی جگہ دیکھا ہے۔ یہ مسٹر فرحات کی کوئی نئی چال ہو سکتی ہے، اور حقیقتاً ہم دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں پھر تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پارس اور پورس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر فرحات کے پاس ان کے دونوں بیٹے موجود ہیں، لہٰذا ہمارے پاس جو قیدی ہیں پہلے ان کے اصلی ہونے کی تصدیق کی جائے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ان معاملات میں تیجپال بہت ذہین ہے، ہم پہلے اس سے بات کریں گے، پھر یہ تصدیق کی جائے گی کہ دھوکہ کھا رہے ہیں یا بازی جیتنے والے ہیں۔ جب تیجپال کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ان سب سے رابطہ کیا تو اسے کہا گیا، صورتحال بدل گئی ہے۔ پارس اور پورس گرفتار ہونے کے باوجود بالٹیمور اور واشنگٹن میں دیکھے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی موجودگی کے ثبوت بھی چھوڑے ہیں۔ بیزون نے کہا، ابھی میں تیجپال کے پاس جا کر اس سلسلے میں مشورہ کرتا ہوں۔ وہ تیجپال کے پاس دماغی طور پر حاضر ہوا، پھر اس نے وہ تمام باتیں بتائیں۔ تیجپال سننے کے بعد سنجیدگی سے غور کرنے لگا، پھر بولا، کچھ گڑبڑ ہے۔ بیزون نے کہا، گڑبڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے قیدی بننے والے پارس اور پورس کے دماغ میں جا کر ان کے چور خیالات اچھی طرح پڑھے ہیں اور یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ واقعی پارس اور پورس ہیں۔ تیجپال نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جس وقت تم سب ان کے چور خیالات پڑھ رہے تھے تو ان کے دماغوں میں مسٹر فرحاد اور ان کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی موجود ہوں اور وہ ان کے ذریعے ایسے ہی چور خیالات پیش کر رہے ہوں۔ انہوں نے چور خیالات کے ذریعے یہ ثابت کر دیا تھا اور ہمیں یقین دلا دیا تھا، لیکن یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بیزون اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ تیجپال نے کہا، ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے چہروں کا اور جسموں کا اچھی طرح معائنہ کیا گیا تھا اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نہ انہوں نے عارضی میک اپ کیا ہے نہ ماسک میک اپ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے انہیں پارس اور پورس بنایا گیا ہو۔ اب وہ دونوں کون ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ان پر تنویمی عمل کرانا۔ بیزون نے ان امریکی اکابرین کے پاس آ کر کہا، آپ نے ان دونوں کا جسمانی معائنہ کرایا ہے، وہ پارس اور پورس ہی لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان پر پلاسٹک سرجری سے میک اپ کرایا گیا ہو، ہم انہیں اوپر سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اندر سے جو چور خیالات پڑے گئے ہیں ان میں ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے۔ مسٹر فرحات کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان دونوں کے دماغوں پر قبضہ جما کر جیسے چور خیالات پیش کیے ہوں گے ویسے ہی ہم نے پڑھے ہیں، اسی کے مطابق ہم نے رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک حاکم نے پوچھا، یعنی دھوکہ کھائے جانے کے امکانات ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم ان دونوں کے دماغوں پر ترمیمی عمل کرائیں گے، پہلے ان کا برین واش کرائیں گے تاکہ اگر انہیں ترمیمی عمل کے ذریعے معمول اور تابع بنایا گیا ہوگا تو پہلا ترمیمی عمل ختم ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ اپنی اصلیت بیان کریں گے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، لیکن ترمیمی عمل کے وقت مسٹر فرحاد اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے آ کر کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ ایسا کر سکتے ہیں، آپ حضرات کو خوب سوچ سمجھ کر ایسے وقت یہ ترمیمی عمل کرانا ہوگا جب ان دونوں قیدیوں کے دماغوں میں مسٹر فرحاد اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود نہ ہوں۔ یہ ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ ان دونوں کے دماغوں میں ہمارے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے کب موجود ہیں اور کب موجود نہیں ہیں؟ اس کی بھی ایک ہی صورت ہے، تنویمی عمل کے وقت ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں موجود رہیں گے، اس بات کا یقین کرتے رہیں گے کہ ان کے اندر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے نہیں ہیں۔ اس بات کا یقین ہونے کے بعد آپ ان دونوں پر تنویمی عمل کرا سکتے ہیں۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، تم چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں مستقل رہو اور معلوم کرتے رہو کہ ہمارے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں کچھ
کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں یا نہیں، ہم ان پر ترمیمی عمل کرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، تم چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں متقل رہو اور معلوم کرتے رہو کہ ہمارے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں یا نہیں، ہم ان پر ترمیمی عمل کرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بالٹیمور میں ڈمی پورس کے ساتھ وقت گزارنے والی حسین جاسوسہ اور پارس کو مردانگی اور دلیری کے حوالے سے چیلنج کرنے والی لیزا بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ لیزا کے علاوہ اس کے چاروں بھائی بھی خوف زدہ تھے۔ پارس اور پورس پھر ان کے پاس آئیں گے اور انہیں پھر بری طرح زخمی کریں گے۔ چاروں بھائیوں نے اپنی بہن لیزا سے پوچھا، تم نے اسے چیلنج کیوں کیا تھا، اور چیلنج کر ہی چکی ہو تو ہمارے حال پر رحم کرو۔ وہ واقعی دلیر ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے، تمہارے چیلنج کا جواب دیا ہے، اب اسے قبول کر لو اور ہار مان لو اور ہمیں کسی طرح اس سے نجات دلاؤ۔ لیزا نے اپنا سر تھام کر کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمبخت اتنا زبردست نکلے گا۔ میں بھی سوچ رہی ہوں مجھے ہار مان لینی چاہیے، اگر وہ آئے گا تو میں اس کے سامنے اپنی زبان سے شکست تسلیم کروں۔ اس ہسپتال میں جاسوسہ کے ساتھ انٹیلیجنس کا افسر بھی آیا ہوا تھا، ان کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ جب پارس اور پورس کی بات شروع ہوئی تو اس افسر نے کہا، وہ دونوں ہم سب کے لیے درد سر بن گئے ہیں، واشنگٹن میں بھی سب ہی ان کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ جو قیدی بنے ہوئے ہیں وہ اصل پارس اور پورس ہیں یا جو آزاد گھوم رہے ہیں وہ اصلی ہیں۔ اسی وقت پارس اور پورس وہاں آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب خوف سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ لیزا نے پارس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں ابھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہی تھی کہ تم سے سامنا ہوگا تو میں اپنی زبان سے شکست تسلیم کر لوں گی، مان لوں گی کہ تم واقعی دلیر بھی ہو اور مرد بھی ہو۔ وہ بولا، تو تم مغرور بھی ہو اور بے وقوف بھی، خواہ کسی مرد کو چیلنج کرتی ہو، اس غرور سے کہ تمہارے 4 بھائی ہیں اور زبردست گنڈے بدماش ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے اور وہ ناقابل شکست ہیں۔ اب تم دیکھ رہی ہو وہ کس طرح شکستہ حالت میں ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایسی غلطی آئندہ نہیں ہوگی، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، مجھ سے جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ یہی تو ہم نہیں کر سکتے اور یہی بتانے آئے ہیں کہ اصل پارس اور پورس کی پہچان کیا ہے۔ انٹیلیجنس کے افسر نے فوراً ہی پوچھا، ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ یہ ہے کہ پارس اور پورس اپنی خیال خوانی کی صلاحیتوں کے ذریعے کبھی کسی عورت کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پورس نے کہا، اس جاسوسہ کے ساتھ جس نے ہوٹل میں وقت گزارا تھا وہ ڈمی پورس تھا۔ پارس نے کہا، اور لیزا نے جس پارس کو مردانگی اور دلیری کے حوالے سے چیلنج کیا تھا وہ بھی ڈمی تھا، اور وہ دونوں اس وقت واشنگٹن میں قیدی بنے ہوئے ہیں۔ ہم اصلی ہیں اور ہماری پہچان یہ ہے کہ نہ میں لیزا میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں اور نہ ڈمی پورس کی طرح میرا یہ بھائی اس جاسوسہ کا طلبگار ہے۔ پورس نے کہا، تم سب نے دیکھا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور تم سب ہماری مرضی کے مطابق ہماری انگلیوں پر ناچتے ہو۔ اگر تم کھڑے ہو تو ہم تمہیں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اگر بیٹھے ہو تو اٹھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اگر تم نے لباس پہنا ہے تو ہم تمہیں بے لباس ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ 4 زخمی بھائیوں میں سے ایک نے کہا، ہم نے ٹیلی پیتھی کے عجیب و غریب تماشے دیکھے ہیں، ہم جو نہیں چاہتے وہ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، فار گاڈ سیک ہمیں معاف کر دو۔ ہم معاف کر نہیں آئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ ڈمی پارس اور پورس اپنے طور پر جو کچھ بھی کر گئے وہ ان کے اعمال ہیں، اور ہمارے اعمال یہ ہیں کہ ہم ان 2 عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر یہاں سے جا رہے ہیں۔ اپنے دلوں سے ہمارا خوف نکال دو، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ وہ دونوں وہاں سے جانے لگے۔ لیزا نے فوراً ہی آگے بڑھ کر پارس کے بازو کو تھام لیا، پھر کہا، تم دونوں نے شرافت کی انتہا کر دی، تمہارے پاس ٹیلی پیتھی جیسا خطرناک ہتھیار ہے، تم اپنی زندگی میں ہر بازی جیت سکتے ہو لیکن یہ جیتنے والی بازی ہار کر جا رہے ہو۔ میں سب کے سامنے کھلے دل سے اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پارس نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، سوری، زندگی بہت مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ میں تم سے محبت کرنے اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت نہیں نکال سکوں گا۔ کسی اچھے شریف نوجوان کا انتخاب کرو، اس سے شادی کرو اور اس کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارو۔ میں یہ نیک مشورہ دے سکتا ہوں، کسی بزرگ کی طرح دعائیں نہیں دے سکتا۔ اوکے، سو فار۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ لیزا، جاسوسہ، انٹیلیجنس کا وہ افسر اور وہ چاروں بھائی گمسم سے رہ گئے تھے، ایک دوسرے کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ وہ سب پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو یہاں سے گئے ہیں وہ اصلی پارس اور پورس ہیں۔ ان کے یقین کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حکومت کے اصل بڑے بڑے لوگ تو واشنگٹن میں تھے اور وہ اپنے طور پر تصدیق کرنے کے بعد ہی یقین کر سکتے تھے۔ وہاں تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بیزون اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ان دونوں کے دماغوں میں کوئی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے، اور اگر ترمیمی عمل کے دوران میں کسی قسم کی گڑبڑ ہوگی تو وہ ان دونوں کے دماغوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے۔ بہرحال ان دونوں پر 2 عاملوں کے ذریعے ترمیمی عمل شروع کیا گیا۔ ان کے دماغوں کو ترمیمی عمل کے شکنجے میں جکڑ کر سوالات کیے گئے۔ سب سے
اہم سوال یہی تھا کہ وہ دونوں اصلی پارس اور پورس ہیں یا نہیں۔ ڈمی پارس نے ایک معمول کی حیثیت سے جواب دیا، میرا نام لیزی گارڈ ہے۔ ترمیمی عمل کے ذریعے میری اپنی شخصیت کو مٹا کر مجھ پر پارس کی شخصیت مسلط کر دی گئی تھی۔ پارس کا ہم شکل بنانے کے لیے میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائی گئی ہے۔ ڈمی پورس نے بھی ایک معمول کی حیثیت سے جواب دیا، میرا نام کینی بال ہے اور مجھ پر پورس کی شخصیت مسلط کر دی گئی تھی۔ مجھے بھی پورس کا ہم شکل بنانے کے لیے میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے۔ ان دونوں کے جوابات نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ یہ یقین دلا دیا کہ وہ پارس اور پورس نہیں بلکہ ان کے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے لیزی گارڈ اور کینی بال ہیں، جو ان سے غداری کر کے جیکی اولڈ کے ماتحت بن گئے تھے۔ اس طرح غداری کے نتیجے میں انہیں ٹھوکریں ملتی رہیں۔ وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر اپنے ملک میں اپنے اکابرین کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اس حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد امریکی اکابرین کو ایک طرف سے نقصان پہنچ رہا تھا اور دوسری طرف سے فائدہ۔ نقصان اس طرح کہ اب وہ میرے خلاف کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو اپنی قید میں رکھا ہے، اور ان کے ذریعے یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی تخریبی کارروائیاں ہو رہی ہیں فرحاد علی تیمور اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ اب وہ میرے دونوں بیٹے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس تو ان کے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے لیزی گارڈ اور کینی بال تھے، اور اس طرح انہیں فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے وہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے واپس مل گئے تھے۔ اب ان کے پاس 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ یوں تو ان کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے لیکن ان کے قابو میں نہیں تھے۔ سب نے الگ الگ راستہ اختیار کیا تھا لیکن حب الوطنی کے تقاضے پورے کر رہے تھے، جیسے تیج پال کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے اور آندرے کے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکہ کے اب بھی وفادار تھے اور ان کے لیے ہی کام کر رہے تھے۔ دوسری صبح تمام اکابرین کو یہ حساب شکن خبر ملی کہ ان کے جتنے میزائل پیڈز تھے وہ سب بم دھماکوں سے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، پھر کہا یہ وہی میزائل پیڈز تھے جہاں سے بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ میں نے ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ یہ میری انتقامی کارروائی کا دوسرا مرحلہ ہے، لیکن اب تیسرا مرحلہ نہیں آئے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ ان لوگوں نے پوچھا کیوں؟ جناب تبریزی نے ہدایت کی ہے کہ مزید انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ جو نقصان پہنچایا جا چکا ہے وہ تم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اگر عقل ہے، شرافت ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پورے ادارے کو تباہ کرنے کا انتقام ہم نے پوری طرح نہیں لیا، صرف اس لیے انتقام ادھورا چھوڑ دیا تاکہ تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور تم آئندہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات نہ کر سکو۔ ان اکابرین میں سے ایک نے کہا، ہم جناب تبریزی کے بہت ہی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی کو روک دیا ہے، اور یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ ہم آئندہ دشمنی سے توبہ کرنے والے تھے۔ آپ نے توبہ سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دیا۔ اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے درمیان کسی بات کا تنازع نہ رہے۔ اگر ہم دوست نہ بن سکیں تو دشمن کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے کو کبھی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا، یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے تمہیں اس وقت نقصان پہنچایا ہے جب تم نے ہمیں بہت زبردست نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کرو گے تو ہماری طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ اتنا تو معلوم تھا کہ کچھ عرصے تک سن رہے گا، انہیں ہمارے خلاف کوئی سازش کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ ویسے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، پھر ایک دن انہیں کھجلی ہوگی اور وہ کسی نہ کسی معاملے کو کھجاتے رائی سے پربت بنا دیں گے۔ بہرحال یہ دیکھنا تھا کہ پھر انہیں کب کھجلی ہو۔ جیت کی خوشی اچھی ہوتی ہے مگر جیت کا نشہ جیتنے والوں کو ڈبو دیتا ہے۔ یہ بات الپا اچھی طرح جانتی تھی کہ نارنگ پر جیت کا نشہ چڑھے گا تو وہ پوری طرح محتاط رہنا بھول جائے گا، کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرے گا۔ اس لیے اس نے خود کو مردہ ظاہر کر کے اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوسری طرف نارنگ بظاہر محتاط نظر آتا تھا لیکن اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی دشمن اس دنیا سے نابود ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ منظر عام پر نہیں آتا تھا، چھپ کر رہتا تھا، اپنی ایک ڈمی کو آرمی انٹیلیجنس کے دفتر میں برین آدم کی حیثیت سے بھیجتا تھا اور اسی کے ذریعے یہودی کابرین سے گفتگو کرتا تھا۔ یہ سب ہی جانتے تھے کہ الپا بلا کی مکار ہے، نارنگ بھی جانتا تھا، لیکن یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ مکاری دکھانے والی اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ یہی اطمینان اسے لے ڈوبا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک موبائل فون کا معمولی سا معاملہ لے کر الپا اتنی بڑی چال چلے گی، اسے بل سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ جب وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ سے باہر نکلا تو موت اس کی منتظر تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے گولیاں لگیں جس کے نتیجے میں برین آدم کا جسم مردہ ہو گیا اور نارنگ کی آتما باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی آتما کو جیسے ایک خارج شدہ کتا بنا دیا تھا۔ کتا لاکھ وفادار صحیح لیکن وہ خارج شدہ ہو تو کوئی اسے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ یہی حال اس کا تھا، وہ جس بدن کے گھر میں بھی جاتا وہاں سے کچھ عرصہ بعد ہی اسے لات مار کر نکال دیا جاتا تھا۔ آتما جسم سے نکلنے کے بعد بھٹکتی ہے، کبھی سست رفتاری سے بھٹکتی ہے، کبھی تیز رفتاری سے، پلک جھپکتے ہی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی
جاتی ہے۔ نارنگ ذرا تیز رفتاری سے بھٹک رہا تھا، کوئی ایسا صحت مند جسم تلاش کر رہا تھا جو خوبرو اور پرکشش بھی ہو اور جو کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔